ابدال کون ہوتے ہیں؟ کتابوں میں جو آتا ہے کہ امام مہدی کے سب سے پہلے ملک شام کے ابدال بیعت کریں گے یا کرے گے؟ یہ اردو کیوں غلط لکھتے ہو بھیا؟ تو ان ابدال سے کیا مراد ہے؟ اب تو گوشت ہی ہوتا ہے بھائی ہر جگہ۔ کیا وہ زمانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں؟ اگر وہ زمانے میں ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنہ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ؟ ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ روحانی مراتب ہوتے ہیں، یا تو آدمی خود کرے نا محنت، ہمت کر کے جائے اس میدان میں، اگر نہ کرے تو چپ بیٹھا رہے، نہ بولے ان مسئلوں میں۔ کتب بھی ہوتے ہیں، قطب الاقطاب بھی ہوتے ہیں، غوث بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، نجبا بھی ہوتے ہیں، نقبا بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے مراحل روحانیت کی دنیا میں پیش آتے ہیں، اور انہی میں ایک مرتبہ مہدی کا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مجھے بار بار خواب میں کہا گیا کہ تم مہدی ہو، تو میں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم مہدی ہو، تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا کہ سلوک اور تصوف اور روحانیت کے اس مقام سے آپ گزر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا کہ کبھی کبھی اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ تم اس شیخ سے بیعت ہوئے ہو، وہ ہدایت پہ ہیں، صاحب ہدایت۔ یہ اگر ابدال کی بات ہم کہہ دیں کہ نہیں ہوتے اور یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے معاذ اللہ، تو آپ کتنے لوگوں پر تہمت لگائیں گے؟ یہ ابدال کا ہمارے ہاں معاملہ تابعین سے چل رہا ہے، تبع تابعین سے نہیں، تابعین سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے، ابن تیمیہ قائل تھے، ابن قیم قائل تھے، یہ شامی جس پہ 200 سال سے سارے حنفی فقہ کے فتوے مرتب ہوتے ہیں، انہوں نے تو پورا رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ قائل ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، یہ سارے روحانیت کے ان مراتب تک پہنچے تھے جو اللہ کی معرفت کے مقامات ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو جھوٹا قرار دینا، ہوش کرنی چاہیے، اللہ کے یہاں مر کے جواب دینا ہے۔ بہتر ہے پھر اس میدان میں اتر آئیں، شروع کریں نا بیعت سے، اللہ اللہ کرنے سے، پھر جو مقام مل گیا تو پھر یاد خود ہی پتہ چل جائے گا۔